بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام اس کے اگلے اشعار پڑھیں گے، اور کل ہم اس نظم میں واضح طور پر یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اقبال نے مسلمانوں میں اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مخاطب کر کے انہیں ان کے شاندار ماضی عظمت رفتہ کی یاد دلائی ہے، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہی جذبہ عمل پیدا ہو، مسلمان وہی عروج، وہی مقام حاصل کریں جو کہ ماضی کے مسلمانوں میں تھا۔ علامہ اقبال صرف شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی مفکر بھی تھے، جو کہ شاید ملت کے نباز تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس دور کا تقاضا یہ ہے جب مسلمان اپنی سارا مقام، عزت، سب کچھ کھو چکے ہیں، تو جو چیز انہیں دوبارہ بلندیوں پہ پہنچا سکتی ہے وہ صرف اور صرف ان کے اسلامی تعلیمات ہیں۔ اور اقبال نے جو اپنے نظریے میں جو چیز پیش کی وہ ان کا فلسفہ خود ہی تھا، اور وہ سمجھتے تھے، چونکہ وہ ایک فلسفی تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں زوال کی وجہ خودی عزت نفس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے آج کا مسلمان پستیوں کا شکار ہو گیا ہے۔ آئیے اس کے اگلے اشعار کو دیکھتے ہیں۔ شاعر ماضی کے مسلمانوں کو ذکر کر رہا ہے کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منم کو گدا کے دست سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی، درویشی، یاد رکھیے کہ درویشی کی زندگی، گدائی، یہ فقیری، ہاتھ پھیلانے والی زندگی کو نہیں کہا جاتا۔ یہ وہ درویشی ہوتی ہے جہاں انسان اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، حکمرانی کی زندگی میں ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے سادگی کو پسند کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے قائم کی۔ غیور، غیرت مند، منم، مالدار، بخشش، خیرات، مدد، صدقات، یارہ، حوصلہ۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد تو درویشی کی زندگی میں بھی اتنی غیرت رکھتے تھے کہ کسی مالدار شخص کو اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ان کی مدد کر سکے یا انہیں خیرات دے سکے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی عزت نفس بہت زیادہ ہے، اور یہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے۔ جو اپنی ذات پہ فاقہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ اور شاعر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان چونکہ ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال چکا ہے، وہ دنیاوی آسائشات کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کی غیرت، عزت نفس ختم ہو چکی ہے، تبھی وہ زوال پذیر ہو چکا ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، کہ آسمان کی بلندی سے انسان، آج کا مسلمان زمین کی پستیوں میں آ گرا۔ اور وہ اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ نقشہ کھینچنا، تصویر، خاکہ، ایک منظر واضح کر دینا، تخیل، سوچ، فزوں تر، بہت بلند۔ تو شاعر کہنا چاہ رہے ہیں آج کے مسلمانوں سے
کہ مجھے ماضی کے مسلمانوں کے بارے میں ان کے اسلاف کی عظمت بتا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زندگی کے بارے میں اتنے بہترین انداز میں جانتا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو ان کی زندگی کے تمام حالات، ان کی شان و شوکت، ان کی سادگی، ان کی درویشی، ان کی عظمت، ان کی ہیبت، ان کا روب و جلال، یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ تم اس کی تاب نہ لا سکو گے، وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں جہاں تک تمہاری رسائی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی یقین ہو کہ تم ان کے نقش قدم پہ چل سکتے ہو تو میں تمہارے سامنے ان کی عظمت کا ذکر اس طرح سے واضح کروں کہ تمہارے سامنے سارا خاکہ آ جائے۔ لیکن شاعر اس بات سے نا امید نظر آتے ہیں کہ آج کا مسلمان تن آسانی کی زندگی پہ اس پہ زیادہ جو ہے کہ اس کو اہمیت دیتا ہے، اور اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ ان کی عظمت رفتہ کا ذکر بھی شاید تمہاری غیرت کو جھنجھوڑ نہیں سک رہا، جس میں شاعر نے یہ کہا کہ ان کی عظمت کا ذکر ہے بے شک تیرے حد خیال سے بھی پرے۔ اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، آبا آبا اجداد، نسبت تعلق، گفتار محض باتیں بنانا، کردار عمل کرنا، ثابت اپنی جگہ قائم رہنا، اور سیارہ چونکہ حرکت کرتا ہے تو متحرک رہنا، آگے سے آگے بڑھنا۔ تو شاعر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ خود کا تعارف اپنے آباء و اجداد سے جوڑ کر اپنے آپ کو تم معتبر ثابت جو کرتے ہو، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انسان کا جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے اس کی خوبیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم محض باتیں کرنا جانتے ہو، خیالی پلاؤ بنانا جانتے ہو، وہ کردار تھے، یعنی دنیا پر چھا جانے کے لیے محض درویشی کی زندگی کافی نہیں ہوتی، دنیا پہ چھا جانے کے لیے علوم و فنون، ایجادات، کائنات کے مخفی رازوں کو کھوج نکالنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اور مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں وہ اپنی جنگی حکمت عملی سے اور اسلامی تعلیمات سے دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، مسلمان سائنسدانوں کے ایجاد کردہ سائنسی علوم، ان کی نایاب کتابیں جس میں ابوالقاسم زہراوی کی کتاب التصریف بھی شامل ہے، یہ تمام چیزیں انہیں شہرت کی بلندیوں پہ لے گئی تھیں۔ اور وہ کہتے ہیں تم کیا ہو، لکیر کے فقیر، بجائے اس کے کہ تم اس کو مزید بڑھاتے، تم نے وہ اسلامی سلطنت بھی اپنے ہاتھ سے کھوئی اور پھر دوسری قوموں کے سامنے زوال پذیر ہو کے رہ گئے ہو، جس میں شاعر نے کہا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یعنی تم صرف انتظار کر رہے ہو کہ حالات بہتر ہوں، تم کوئی بھی عمل اپنے لیے نہیں کر رہے۔ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ 3 اشعار بہتر انداز میں سمجھ آ گئے ہوں گے۔